جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو لاسٹ ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی اسپریچول ایشوز ہیں، کوئی روحانی مسائل ہیں، تو اس کے علاج کے لیے جس بھی انسان کے پاس وہ جائیں تو اس چیز کو پہلے چیک آؤٹ کریں، آپ اچھی طریقے سے نوٹس کریں کہ وہ انسان شریعت کے قوانین کو کتنی سختی سے، پابندی سے ان کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے۔ تو اس میری بات کا مطلب کچھ لوگوں نے غلط لیا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہی نہیں تھا کہ آپ کوئی بہت بہت بڑے بابوں کے پاس جائیں۔ ایکچولی ہمارے یہاں پہ جو ایک وہ پیری مریدی سسٹم اور ایک وہ جو بابا سسٹم چلتا آ رہا نا، اس نے یہ روحانی علاج کو اور اس پیشے کو کہہ لیں، روحانی علاج کے پیشے کو، اس کو ٹوٹلی جو ہے نا وہ برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کا امیج اس قدر سپوائل ہو چکا ہے ورلڈ وائڈ لیول پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میرا اکثر درباروں پہ آنا جانا ہوتا ہے، وہاں دیکھتا ہوں میں اکثر درباروں کے علاوہ بھی، صرف میں درباروں کو پوائنٹ آف نہیں کروں گا، درباروں کے علاوہ بھی جو ایک وہ پیری فقیری سسٹم اور ایک وہ ملنگ سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ لوگ جو سادھو لوگ ہوتے ہیں، ملنگ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا گیٹ اپ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسمیل ان کے پاس سے کس قدر آ رہی ہوتی ہے۔ نہائے وہ سالوں سے نہیں ہوتے ہیں، کہ اگر نہائے تو 4-5 کلو ان کے جسم سے میل اترے، اور ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے ہوں گے، بال ان کے جڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دانت انہوں نے کبھی صاف نہیں کیے ہوں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا تقدس، احترام اور تعظیم انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں کی ہوگی کہ جتنی باہر آ کے اس طرح کے گندے اور چوڑے لوگوں کی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم تو میں نے کسی جگہ پہ، کسی دربار پہ میں تھا، وہاں پہ میں ایک بندے کو ایسے کرتے دیکھا اور وہ مجھے بڑا ایجوکیٹڈ لگا، وہ ایبراڈ سے آیا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا، میں کہا بھائی جانا، اگر میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، لیکن جو آپ نے عمل اس سے انسان کے ساتھ کیا، اس بابے کے ساتھ کیا نا، یہی آپ جا کے اپنے گھر کریں، اور اپنے جو آپ کے والدین ہیں گھر میں، آپ روز ان کے ہاتھ پاؤں دبا کے سوئیں، سر دبا کے سوئیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کو آپ نے اپنی دعا کا بھی نہیں کہنا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ یہ عمل جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ریگولرلی نہیں کر سکتے تو آپ جن دنوں آپ پریشان ہوں ان دنوں جاری رکھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ماں باپ کے دل سے کس قدر آپ کے لیے دعائیں آٹومیٹکلی نکلیں گی، اور آپ کا کام کس طریقے سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ تعظیم، یہ تقدس کرنے کی آپ کو ان بابوں کے لیے، ان گندے چوڑے لوگوں کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گندے گندے چوڑے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے آگے جی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ بابا جی کوئی آ رہے ہیں تو جی وہ لوگ تعظیم میں کھڑے ہو گئے ہیں، تعظیم کی ان کے بیٹھنے کے بعد بیٹھ رہے ہیں، اور بابا جی جب تک گزر نہیں جائیں گے تو وہ جی آپ نے نہیں ان کی طرف کمر کرنی، جی ان کی وہ ان کے احترام میں جو ہے وہ آپ لوگ ان کی طرف کمر بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کا نام لیں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، اپنی سوچ کو نہ بدل لیں۔ آگے ہم مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں اس قدر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اپنے اس طرح کے اعمال کی وجہ سے، کہ ہم لوگوں نے جو دین کا جو رستہ تھا، دین کا جو رخ ہے، اس کو پلٹا کے رکھ دیا۔ یہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سادھو گیٹ اپ اور یہ ملنگ گیٹ اپ کی تعظیم ہم مسلمانوں میں کہاں سے آئی، کیوں آئی، اور اب تک یہ کیوں چلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ خدا کا نام لیں، ان خرافات سے باہر آئیں۔ آگے اس قوم کا بے حد بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، اتنی ترقی کرنے کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں وہ اسی وجہ سے مار کھاتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ تعظیم اپنے ماں باپ کی نہیں کرنی، گھر میں سیدھے منہ کبھی ماں باپ سے بات نہیں کی ہوگی، اکثر نے تو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں، لیکن بابوں کی جا کے تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے خدا کا نام نے حقوق العباد تو پورے کریں آپ لوگ۔ حقوق العباد آپ پورے نہیں کریں، جن کے حقوق آپ پہ واجب ہیں، آپ کے ماں باپ کا احترام آپ پہ سب سے زیادہ واجب ہے، آپ باہر جا کے لوگوں کا احترام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، میں لاجیکل آپ کو ایک بات جو بتانے لگا ہوں، دیکھیں اسلام میں ابھی اسلام کی بات کروں، مسلمانوں کی، مجھے زیادہ کنسرن مسلمانوں سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے ہے، مجھے باقیوں سے بھی ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنی پریورٹی میری اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، طہارت، پاکیزگی اور صفائی کو، اور جس انسان نے طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کو اپنایا ہی نہیں ہوا، اس کے وسیلے سے، اس کے پاس سے شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن جو انسان صفائی، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کر رہا، اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہا، اس سے آپ کو کیا شفا ملے گی، اس سے آپ کا کیا کام ہوگا۔ صفائی جب کہ نصف ایمان ہے، جس انسان کا نصف ایمان ہی نہیں کامل، آدھا ایمان ہی نہیں کامل، وہ آدھا اسلام سے خارج ہے، وہ
ٹوٹلی اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام سے وہ آدھا خارج ہے، اس انسان کے ہاتھ چومنے سے، اس انسان سے دم کروانے سے، اس انسان سے روحانی علاج کروانے سے آپ کو کیا شفا ملے گی؟ اس چیز کو لاجیکلی خود سوچیں گے. جس انسان کا ایمان ہی نہیں کامل، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، یہ ارکان اسلام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے ہم لوگ انسان تو بن جائیں. صفائی جو ہے وہ انسانوں کا ہی ہے لیے بنائی گئی تھی کہ انسان اس کو چیز کو اپنائے. جانور بھی جو ہے نا، کتا بھی جہاں کبھی بیٹھتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے دم مار کے زمین پہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. اور آپ لوگ جن کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جہاں پہ جو جگہ ملے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہاں سے کتنے جانور گزرے ہو، کس قدر گندگی اس جگہ پہ، ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کے لوگوں کی آپ سوچ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی سوچ دیکھ کے کہ جس قدر گندا انسان ہوگا، جس قدر اس سے بدبو آ رہی ہوگی، جس قدر اس کے جسم پہ میل کچیل ہوگی، دانت اس کے کالے اور گندے قسم کے دانت ہوں گے، لمبے لمبے ناخن، میل کچیل سے ناخن بھرے ہوں گے، اس کی روحانیت کا معیار، اس کی معراج روحانیت کی اس قدر بلند ہوگی اور وہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہوگا. یہ ہمارے یہاں کی لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. خدا کا نام لیں، باہر آ جائیں، ان چیزوں سے باہر آ جائیں، باہر آ جائیں. کیوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنا پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، وہی پیسہ جو ہے آپ کسی کے لیے، جو آپ نے کسی ملنگ بابے کو جا کے دینا نا، اس طرح وہ کسی کو آپ صدقہ دے دیں، کسی غریب کو روٹی کھلا دیں، کسی غریب کی کو کپڑے لے دیں، کسی غریب کی بچے کی شادی کروا دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کسی ایسی جگہ لگائیں، ان کے لیے جو آپ نیک عمل کریں گے، ان کی جو آپ مدد کریں گے، ان کے دل سے جو آپ کے لیے وہ ایک دعا نکلے گی نا، وہ آپ کو کہاں کی کہاں پہنچا دے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں مزید ڈسکشن جو ہماری چلتی رہے گی. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے گا، اور اپنی جتنی بھی آپ کی فرینڈ لسٹ ہیں سب کو انوائٹ بھی کیجیے گا. اپنا سب کا خیال رکھیے گا گرد اور وہاں پہ، اور چھوٹوں سے پیار سے پیش آئیں، بڑوں کی عزت کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا مال غصب نہ کریں. جہاں تک ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ بھلا کر سکتے ہیں کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ پہ اس قدر مہربان ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.